نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، بلکہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی سیر کرواتا ہوں۔ چلیں جا کے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح سے زندگی گزارتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ جو ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کیسے زندگی گزارتے تھے، میدان جنگ میں کیسے زندگی گزارتے تھے، مسجد میں کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے، محلے والوں کے ساتھ کیسے تھے۔ تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم چیپٹر یعنی گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، یعنی میاں بیوی کے تعلقات کیسے تھے، آپ کے اور آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے۔ چلے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح ستہ کی جو بکس ہیں ان کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی خوشگوار زندگی تھی اس کی چند باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر سر مبارک رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 334، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنے گھل مل جاتے تھے، اتنے ان کے ساتھ فری تھے، فرینک تھے کہ آپ ان کی ران پر سر رکھ کے سو جاتے تھے، یعنی بیویوں کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 676 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج میں آپ کے ہاتھ بٹاتے تھے، یعنی گھر کے کام کاج کیا ہوتے ہیں آج بھی ہم دیکھیں تو ہمارے گھروں میں کیا کام ہوتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی، برتن دھونا، کھانا پکانا، یہ کام ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ گھر میں بھی یہی کام ہمارے ساتھ مل کے کیا کرتے تھے، یعنی گھر کی صفائی کا کام، صفائی ستھرائی کا کام، کھانا بنانے کا کام، برتن دھونے کا، کپڑے دھونے کا، تو یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ یہ کر رہے تھے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ بیٹا ہے تو اس کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ شروع سے ہی بچوں کی عادت ڈالیں کہ وہ گھر کے کام کریں، جب انہیں کام کی عادت پڑے گی تو وہ باہر بھی کام کریں گے، گھر میں بھی کام کریں گے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو محلے، ہمارا شہر، ہمارے گلیاں، روڈ، راستے سب گندے ہوتے ہیں۔ وہ گندے کیوں ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو صفائی کی عادت ہی نہیں ڈالتے۔ اگر ہم ان سے گھر کی صفائی کا کام لیں گے، ان کو یہ سمجھائیں گے کہ گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، تو وہ باہر بھی صاف ستھرا رکھیں گے۔ تو یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ دیکھیں گھر میں خود صفائی کر رہے ہیں، خود گھر کے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ کام کرنے چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے لیے یہ مثال بنے اور اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مزید صاف ستھرا ہو۔ ایک اور حدیث میں، صحیح بخاری کی ہی حدیث 2581، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی کڑوی کسیلی باتیں اور طرز عمل خندہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے، جبکہ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ ہم بحث کرنا، لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان جھگڑوں کے نتیجے میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر آخر جو ہے وہ علیحدگیاں ہو جاتی ہیں۔ جب علیحدگی ہوتی ہے تو پھر ہمیں بعد میں احساس ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ لوگ مولویوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی پہلے ہی ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ گھر میں رہیں، اگر عورت نے کوئی بات کر دی، وہ بچوں سے تنگ ہے، گھر کے کام کاج کر کے گرمی میں، پریشانی میں، کچن میں اگر اس نے کڑوی کسیلی کوئی بات کر دی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو برداشت کر لیں، معاملہ وہیں ختم ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ لڑائی جھگڑے تک، طلاق تک نوبت پہنچے، اور پھر 3 دن کے بعد، 2 دن کے بعد ہم جو ہے وہ پھر پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ جھاڑی کو شروع میں ہی ختم کر دینا چاہیے، تو وہ ہمیں شروع میں ہی اگر ہم اس کو تھوڑا سا برداشت کر لیں تو معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ جبکہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں جو ہے وہ اس طرح سے برداشت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث بھی آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی ہی 3768 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے عائش کہہ کر پکارتے تھے۔ کیا؟ عائش، یعنی
کہ ان کا پیار اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک نک نیم سے پکارتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیار سے جو نام لیے جاتے ہیں نہ صرف اپنے پیاروں کے، اپنے محبوب کے، اپنے دوستوں کے نام رکھیں، پیارے پیارے اچھے اچھے نام رکھیں، اور پھر ان ناموں کو ہمیں برداشت بھی کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس پر ہم لڑائی جھگڑا شروع کر دیں. تو دیکھیں یہ سنت ہے. ہم بات کرتے ہیں نا پانی پینے کی سنتیں، نماز کی سنتیں، کھانے کی سنت، تو یہ بھی ایک سنت ہے. تو ہم ان سنتوں کو گھر میں بھی تو اپنائیں نا، اپنے جو گھریلو معاملات ہیں اس میں بھی تو سنتوں کو سامنے لائیں اور اس پر عمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی بیمار پرسی کرتے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو بیمار ہو جاتی تو آپ ان کے پاس بیٹھتے، ان سے بات چیت کرتے، ان کے ساتھ بیمار پرسی کرتے، ان کی تیمارداری کرتے، ان کی دلجوئی کرتے. ایک مرتبہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کے ہمراہ تھیں. تو ہدی خوان جو یعنی اونٹوں کو جو ہانکتا ہے، اونٹوں کو لے کے چلتا ہے، تو اس نے تیز تیز اونٹ ہانکنے شروع کر دیے. تو دیکھیں غور سے سنیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا کہ آہستہ چلو، آبگینے یعنی شیشے ٹوٹنے نہ پائیں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی نرمی کے لیے آبگینے کا استعارہ جو ہے وہ استعمال کیا. یہ بخاری میں کافی جگہ پر یہ روایت آئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بھی یہ کہا کہ بھائی آہستہ چلو، ان اونٹوں پر ان پر عورتیں سوار ہیں. آج بھی ہمارے یہاں دیکھیں کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ گاڑیاں لیڈیز فرسٹ کہا جاتا ہے، بسوں میں ان کو پہلے جگہ دی جاتی ہے، لیڈیز کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ ایک سنت ہے. تو یہ مت سمجھیں کہ یہ ہمارا ایک کوئی رواج ہے. یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. عورتوں کا خیال رکھنا چاہیے. عورتوں میں جو صنف نازک انہیں کہا جاتا ہے، جن میں نزاکت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیں. آگے چلتے ہیں. ایک اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ تاکہ جو گھر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کو آپ کے منہ سے کوئی اسمیل نہ آئے، یعنی منہ صاف ستھرا ہو. تو یعنی اس حد تک جو ہے وہ خیال رکھتے تھے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ سارا دن مین پوڑی کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ گھر میں جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ بیوی سے مل رہے ہیں. تو بھائیو، اللہ کے بندو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مین پوڑی، گٹکا، نسوار کچھ نہیں کھاتے تھے، سگریٹ نہیں پیتے تھے، پھر بھی وہ مسواک کر رہے ہیں. ان کے منہ سے ویسے ہی خوشبو آتی تھی، ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، لیکن وہ پھر بھی مسواک کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تاکہ بیویوں کو ان سے منہ کی ایک جو معدے کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ بھی نہ آئے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ساری ساری رات گٹکا منہ میں رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ عشق رسول کے نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ بھی تو سنتیں ہیں نا. تو یہ گھر کی جو سنتیں ہیں، جو گھر میں جو تعلقات ہیں، جو بیویوں کے ساتھ معاملات ہیں، اس کی سنتیں بھی تو اپنائیں نا. ایک اور جگہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 692، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتے جس جگہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی تھی. یعنی محبت دیکھیں کہ گلاس کو جس جگہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی منہ لگا کے پانی پی رہے ہیں. یعنی ایک محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ تو گلاس بھی دوسرے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنی بیویوں سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا اور بنیادی جو رشتہ قائم کیا تھا، جو بنایا تھا، وہ بیوی کا تھا. تو سب سے پہلے جو معاشرے کی جو اکائی ہے، جو بنیادی رشتہ ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. تو اس لیے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیویوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے. ایک دفعہ عید کے دن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو مسجد میں لے جاتے ہیں. مسجد میں حبشی جو ہے وہ نیزے بازی کا گیم کر رہے تھے، کھیل رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا، اور حضرت عائشہ جو ہے وہ گیم ان کے کھیل کو دیکھ رہی تھی اور محظوظ ہو رہی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی بیویوں کی تفریح کا بھی انتظام کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ خود تو باہر کڑھائیاں کھاتے رہیں اور بیوی بیچاری جو ہے وہ صرف دال روٹی پر گزارا کر رہی ہے. تو ایسا نہیں، جیسا خود کھائیں ویسا ان کو کھلائیں، جیسے خود تفریح کریں ان کو بھی تفریح کرائیں، ان کو بھی گھمانے پھرانے کے لیے لے کر جائیں. ہاں، پردے کے یا جو معاملات ہیں، جو شرعی حدود و قیود ہیں، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور ان کی تفریح کا انتظام جو ہے وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جو کھانا بنتا تھا اس میں کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا تھا. تو ہم لوگ تو اس میں ذرا سی بات پر عیب نکال رہے ہوتے ہیں کہ نمک زیادہ ہے، مرچی زیادہ ہے، یہ کیا پکا دیا، یہ ٹینڈے کیوں پکا دیے، بینگن کیوں پکا دیے، یہ کیا کر دیا.
ہم نے کچھ دوست دیکھے ہیں، کچھ لوگ دیکھے ہیں جو کہ وہ برتن کو ایسے پھینک دیتے ہیں، چائے پسند نہیں آئی تو کپ کو پھینک دیا ایسے. تو خدا کے لیے ایسا نہیں کریں، اپنے رویوں میں تبدیلی لے کر آئیں کہ دیکھیں ہم جس نبی کے امتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سارے نبی سارے لوگوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، جس کی اطاعت کرنا ہم پر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، ہم اس کے امتی ہیں، اس کے کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور پھر جو اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو مانتے وقت ہم جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی یا خادم کو کبھی نہیں مارا. صحیح مسلم اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. تو ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں کہ جو بیویوں کے ساتھ لڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، مارتے تک ہیں. تو خدا کے لیے ایسا نہ کریں. وہ اللہ کے نام پر تمہارے ساتھ آئی ہیں، تم نے کوئی ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا. وہ اللہ کے نام سے، یعنی جو نکاح کیا گیا تھا وہ اللہ کے نام پر نکاح کیا گیا تھا، تو اب تم اس کو مار رہے ہو، اس کے ساتھ ایسا گندا سلوک کرتے ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کی وفات کے بعد بھی ان کی بزرگ سہیلیوں سے حسن سلوک فرماتے اور ان کو تحائف بھیجتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ جن کا مکہ میں ہی انتقال ہو گیا تھا، تو مدینہ میں بھی آخری عمر میں بھی ان کی جو سہیلیاں تھیں آپ ان کو تحائف بھیجتے اور قربانی کرتے. تو سب سے پہلے گوشت جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے تھے. یعنی اپنی بیوی سے محبت، اپنی بیوی سے تعلق کو دیکھیں کہ کس طرح سے نبھایا جا رہا ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفنن طبع کے لیے یعنی خوش دلی کے لیے زندگی میں 2 مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوڑ بھی لگائی. یعنی دیکھیں کہ خوش طبعی کتنی ہے، تعلقات کتنے مضبوط ہیں، کتنے اچھے ہیں کہ دونوں دوڑ لگا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت عائشہ بھی. اور پہلی دوڑ میں حضرت عائشہ جیت جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ایک سفر میں جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہتے ہیں کہ چلیں پھر دوڑ لگاتے ہیں. وہ پھر دوڑ لگاتے ہیں تو اس دفعہ جو ہے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ عائشہ یہ اس دن کا بدلہ جو ہے وہ آج برابر ہو گیا. یعنی وہ دوڑ کیوں لگائی جا رہی ہے؟ یہ ایک محبت کی نشانی ہے، یہ پیار کی نشانی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھے تعلق کی نشانی ہے. جبکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ سارا دن لڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں کیا ہے، سارا دن پیار اور محبت کیا جا رہا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ کا سر مبارک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا. یعنی دیکھیں کہ محبت کے اس وقت جو وقت نزا جو آتا ہے، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی گود میں تھے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے حدیث نمبر 55، کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا باعث ثواب ہے. یعنی افضل ترین صدقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی اگر 50,000 روپے سیلری ہے، آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہے ہیں اور یقیناً کرتے بھی ہیں، تو اس کو یہ صدقے کی نیت کر لیں تو آپ سمجھیں کہ آپ مہینے کے 50,000 روپے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. اگر آپ اس نیت کے ساتھ خرچ کریں کہ یہ اللہ کے نبی نے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ افضل صدقہ یہ ہے، تو یہ میں صدقہ کر رہا ہوں. اسی طرح سے بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ ڈالنا بھی باعث ثواب ہے. یہ بھی صحیح بخاری کے حدیث نمبر 56 ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے کہ مومن اپنی بیوی کے ساتھ ہنسے اور کھیل کود کرے. یعنی کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، ان کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی نزاکت کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ خوش طبعی کے ساتھ رہیں، ان کی خوشیوں کا خیال رکھیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں، ان کے لیے تفریح کا سامان کریں، ان کو عزت دیں، ان کے ساتھ محبت کریں. تبھی جو ہے جب میاں بیوی کا ایک تعلق مضبوط ہوگا تو بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے، اس کی اکثر وجہ جو ہے وہ ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے تعلقات جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے. میاں بیوی کو دیکھیں تو آج کل یہ موبائل کی وجہ سے میاں جو ہے وہ اپنے موبائل میں ہے، شوہر مصروف ہے، اور بیوی اپنے موبائل میں مصروف ہے. تو بچے بیچارے وہ پھر جو ہے وہ خود ہی پلتے بڑھتے جوان ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے طور پر ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان میں نہ ان کا کردار کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، نہ ان کے اخلاق کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو خدا کے لیے اپنے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کریں
اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بچوں پر بھی توجہ دیں، اپنے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھیں گے تو پھر بچے بھی جو ہے وہ اچھے حسن اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تربیت ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پڑوسیوں کا، دوستوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔